أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. صدق اللہ علیہ وسلم. سورہ انفال کی آیات ہیں اور غزوہ بدر کا واقعہ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی جو نصرت ہے، اللہ کی جو مدد ہے، اس کو ہمیں اپنے ساتھ لینا ہے. اپنے ہر کام میں کیسے لیں، اس کا ایک عملی اور پریکٹیکلی جو چیز تھی وہ غزوہ بدر، اور غزوہ بدر میں کیسے اللہ کی مدد آئی اس کے اصول بیان کر رہے. گزشتہ درس میں 4 اصول ہم نے پڑھے. یہ 4 اصول ہیں جس پر اللہ کی مدد آئی. اب آگے کی آیت میں 5واں اصول ہے. آج جو پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے گزشتہ ہم نے پڑھا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارا مقابلہ اگر ہو جائے دشمنوں سے، کبھی تمنا نہیں کرنا ہے کہ ہمارا مقابلہ دشمن سے ہو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا ہے، لیکن اگر ہو جائے تو جمے رہو. یہ سب سے پہلی بات، پیٹ نہ بتاؤ، یہ سب سے پہلا اصول. دوسری بات فرمائی اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ 2 چیزیں. تیسرا اصول یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی طرف تمہیں بلائیں اس کا جواب دو، یعنی لبیک کہو، کیونکہ اس میں تمہاری حیات ہے، زندگی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی اسی سے ہے. اور چوتھی بات، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خیانت مت کرو. خیانت سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مددیں اٹھ جاتی ہیں. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے
بندوں کے حق کو ضائع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ تو آج 5ویں بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو گویا غزوہ بدر کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نصرت اپنی زندگیوں کے کاموں میں کیسے ہمیں شامل کرنا ہے۔ پانچواں جو اصول ہے، 5ویں جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، یہ اصل چیز ہے۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی تو پتہ ہے، بار بار اس کی تشریح ہوتی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی مختلف صحابہ، مختلف سلف صالحین اس صفت کو سمجھانے کے لیے الگ الگ انداز سے انہوں نے تشریحیں کی تاکہ یہ مزاج ہمارا بنے اس دنیا کی زندگی میں۔ تقوی کوئی عمل نہیں ہے، تقوی ایک کوالٹی ہے۔ جیسے نماز ہم نے پڑھی، ایک عمل ہے۔ اب ہم نماز نہیں پڑھ رہے، نماز ہم نے پڑھ لی، نماز ایک عمل ہے۔ جیسے روزہ رکھیں گے، وہ ایک عمل ہے، افطاری کے بعد روزہ دار نہیں رہیں گے۔ متقی جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے، چاہے وہ سفر میں ہو، گھر میں ہو، دکان پر ہو، جاب پر ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، کہیں بھی ہو، یہ مزاج اپنے اندر اپناؤ۔ بہترین تشریح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کے اندر ان کا واقعہ، ان کی بات نقل فرماتے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور اس تمہارے پاس بہترین لباس ہے، اس لباس کو کیسے ان جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے گزر جاؤ، تو یہ ہے تقوی۔ تو اس دنیا میں گزرنا ہے، اور اس دین ہمارا ایک لباس ہے خوبصورت، اور دنیا میں بے شمار کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، نافرمانی کے، حرام کے، اللہ کی ناراض کرنے والی چیزوں کے۔ تو اپنے کپڑے کو بچا کر چلتے رہنا ہے نا، یہ ہے ان تتقوا اللہ۔ اب تقوی پر اللہ کیا انعامات دے رہے ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں اس آیت میں تقوی پر 3 انعامات ہیں، تقوی پر 3 اس کے اثرات زندگیوں میں مرتب ہوں گے۔ ویسے الگ الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ تقوی کی برکتیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یجعل لکم فرقانا، سبحان اللہ، کتنی بہترین بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فرقان دے گا۔ یجعل لکم، تمہارے لیے، تقوی سے تمہیں فرقان ملے گا۔ اب فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان کی 3 باتیں ہیں۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز، الفارق بین الحق والباطل، الفارق بین النور والظلم، الفارق، سمجھ رہے، اندھیرے اور روشنی میں فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا، ہدایت کا ایک نور خاص دیں گے۔ جب بندہ اللہ سے ڈر کر چلتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایک روشنی دیں گے، ایک نور ڈالیں گے۔ اس نور سے حق سمجھ میں آئے گا، باطل سمجھ میں آئے گا۔ حق سمجھ میں آئے گا، بھئی یہ حق ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ آدمی پریشان ہے اس وقت۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، آدمی، ماحول ایسا بنا ہوا ہے، آدمی کنفیوز ہے کہ میں کس کی مانوں، کس کی سنوں، کیا بولوں، کیا کروں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں۔ قدم اٹھاتا ہوں تو ناکامی، کوئی ڈیسیشن لیتا ہوں تو پریشانی، سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ تو ایک نور اللہ اسے دیں گے، اس نور سے وہ فیصلہ لے گا، قوت فیصلہ اسے ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، مشورہ اس سے کرو جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ جب وہ رائے دیتا ہے، اس رائے میں وہ نور ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سمجھیں یہ سب سے بڑا تقوی کا کتنا بڑا انعام دیکھیں، یجعل لکم فرقانا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو تقوی اگر نہیں ہے تو وہ کیا ہے، اندھیرے میں جو ہے نا، کیا ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں، لکڑی کو سانپ سمجھ کے پکڑ لیا، یعنی کیا مطلب، اچھی چیز، گناہ کو اچھی چیز سمجھ کے پکڑ لیا۔ تقوی نہیں ہونے کا معنی گناہ ہے، اور گناہ کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے، عقل بدل جاتی ہے اس کی۔ اور یہ جو دور ہے، یہ دور فہم کے بگڑنے کا فتنہ ہے۔ آج ہماری نسلوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، فہم، انڈرسٹینڈنگ جو چیز ہے دین کی، وہ بگڑ گئی ہے، بگڑ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ان کو
کہ بھئی یہ بھی کرنے کی چیز ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی کرنا ہے. یہ سب سے تقوی، جب آدمی تقوی سے محروم ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھو، اس کا دل، اس کی زندگی اندھیرے میں رہتی ہے. ڈیسیشن لے رہے ہیں کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا، ڈیسیشن لے رہے ہیں کہاں پڑھنا کیا نہیں، کہاں نہیں پڑھنا، اور کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا. وہ ڈیسیشن ایسا ہے کہ اس میں جو ہے اپنا دین داؤ پہ لگ گیا، اپنا ایمان داؤ پہ لگ گیا. تو یہ چیز ہے نا، دیکھیں تقوی پر اللہ کیا دیتے ہیں. اور تقوی نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرْسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ. جسے عربی شاعر کہتا ہے، ایک آدمی بیٹھ گیا ہے سواری پہ، خوب دھول ہے، نظر نہیں آ رہا. جب وہ دھول ہٹے گی تو اسے پتا چلے گا میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں یا گدھے پہ بیٹھا ہوں. بیٹھا ہے گدھے پہ، سمجھ رہا ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہوں. اسی کو شاعر کہتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے، کسی چیز بولتا ہے، سب یوں سمجھیے قوت فیصلہ، فہم اس کی بدل جاتی ہے. یہ ہے سب سے بڑی چیز. تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری روشنی ہمیں دیے ہیں جس سے ہم فرق کرتے ہیں، بھئی یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی برکت سے، نہیں بھئی مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، اس پر اللہ اسے وہ ایک خاص نور دیتے ہیں، فرقانن. مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلی یہ تشریح، فرقانن ای فارق بین الحق والباطل. اس دعا بھی ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. یا اللہ حق کھول کے ہمارے سامنے کر دے تاکہ اس کے پیچھے چلو. اے اللہ باطل کھول دیجیے ہمارے سامنے تاکہ اس سے میں بچوں. تو آدمی پریشان ہے اس دور میں کہ میں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو اتنا، کیونکہ زندگی ایسی ہے. کتنا آسان ہے، دیکھو تقوی پر اللہ آسانیاں لا رہے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ اس کی رہبری کر رہے ہیں، اللہ اسے گائیڈ کرتے ہیں. واقعتاً كواقعة الولید، ولید کہتے ہیں چھوٹا بچہ جو ہے نا، ماں اس کے جیسے انگلی پکڑ کے لے کے چلتی ہے، اللہ اس کی رہبری کرتے ہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. جس کے دل میں یہ نور آ جاتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل میں رہبری کرتے ہیں، میرے بندے یہ کر، یہ ڈیسیشن لے، یہ سوچ، یہ بول، یہ کر، یہ کر. اور تقوی سے محروم ہو جائیں پھر جو ہے نا آدمی جو ہے نا، تقوی سے محروم ہونے کا مطلب اس پر نفس غالب ہو گیا، نفسیات اور نفسانیت غالب آ گئی. اب اس کے جو ڈیسیشن ہیں، اس کی جو سوچ ہے، اس میں اس کے خواہشات، اس کی سوچ، اس کی عقل غالب ہو گئی. آدمی کو اپنی، یہی تو فتنہ ہے اس زمانے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب دور تھا، کیسی جاہلیت کا دور کہ ہم جو ہے گھروں میں کھجور کا مربع بنا کر، اس کی جو ہے نا، اس کے بت بنا کر، کھجور کی پیسٹ ہے نا، مربع بنا کر اس کے بت بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے. اور میں چھوٹا تھا، میں جو ہے نا بھوک لگتی تو کبھی اس کا پیر توڑ کے کھا لیتا، کبھی اس کی جو ہے اس کے ہاتھ توڑ کے کھا لیتا. پھر مجھے میرے باپ خطاب کا غصہ یاد آتا، ارے میرے ابا کیا کریں گے، ڈر جاتا میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر اتنی بھی عقل نہیں تھی تمہیں کہ کھانے والی چیز خدا ہو سکتی ہے، جس کو تم کھا رہے ہو خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل تھی لیکن اس میں وہ نور نہیں تھا. یہ ہے اصل چیز، عقل تھی. یہی چیز اس زمانے کا سب سے بڑا پرابلم ہے. اس عقل کو ماننا ہے نور سے، پھر وہ جب وہ نور اس عقل پر چڑھتی ہے تو پھر نور علی نور ہے. اگر اس عقل پر نور نہیں چڑھی نا تو پھر وہی سورہ نور کی وہ آیت ہے، وَكَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. دور سے آدمی کو پانی نظر آتا ہے صحرا میں، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. جب وہ قریب پہنچتا ہے کچھ بھی نہیں. تو آدمی کو اپنی سوچ پر، اپنی اس پر، اسی لیے دوستو دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے تقوی. میں جیسے گزشتہ بھی عرض کیا، قرآن پاک میں 500 جگہ سے زیادہ اللہ تقوی کی بات کر رہے ہیں. تقوی تقوی تقوی، کہ آدمی، کیونکہ تقوی کے خلاف کا مطلب گناہ ہے. گناہ کی سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی نحوست کیا ہے معلوم؟ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. ہاں،
تو پھر فرمایا اے ایمان والو جب تم ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم اللہ سے ڈر کر چلو، میرا اللہ ناراض نہیں ہونا. اور یہ بات پہلے تقوی والوں سے گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. تقوی والوں سے گناہ کتنے بڑے ہوتے ہیں، فحش بھی ہو جاتا ہے ان سے. لیکن متقی کا مزاج یہ ہے گناہ ہوتے ہی رو دھو کر معافی مانگ لیتا ہے. تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ پروف نہیں ہے، وہ گناہ بڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اس سے. تو یہاں پر فرمایا یا کیا ملے گا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں قوت فرقان تمہیں دے گا. یہ سب سے بڑی یہ تفصیل. دوسری بات دیکھیں، یجعل لکم فرقانا، فرقان یوم الفرقان. بدر کو کیا کہا قرآن میں، یوم الفرقان ہے. حق اور باطل یعنی فیصلے کی جنگ تھی، وہ فیصلے کی جنگ، نتیجے کی جنگ، نتیجے کی جنگ. یہاں یہ بات بتا رہے اگر تم تقوی اختیار کرو گے ہمیشہ زندگی میں ہر معاملے میں نتیجہ تمہارا ہوگا، کامیابی تمہاری ہوگی، معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا. یہ تیسرا یعنی یہ قرآن پاک کا جو لفظ ہے نا، سمندر لیے ہوئے، یعنی میں صرف ذہن میں 3 باتیں رکھ کے بتا رہا ہوں میں. اور تیسری چیز یجعل لکم فرقان، اللہ تبارک و تعالی تقوی کی برکت سے تمہیں شان امتیازی عطا کرے گا. شان امتیازی، فرقان کہتے ہیں بالکل واضح، بالکل کیا ہے، کیا مطلب، جس آدمی میں تقوی ہوتا ہے اللہ اس کو ایک امتیازی شان دیتے ہیں. امتیازی شان کو کیا کہتے ہیں انگلش میں، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے، اللہ یہ صفت اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. تو تقوی پر سب سے پہلا انعام کیا ہے، اللہ تقوی کا نور دیں گے، جس نور سے درست فیصلے، درست ڈیسیشن، قوت فیصلہ، صحیح سوچ، صحیح فہم اللہ دیں گے. اور دوسری چیز یجعل لکم فرقان، اللہ تبارک و تعالی تمہیں شان امتیازی عطا فرمائیں گے. یجعل لکم فرقان، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر معاملے میں تمہیں کامیاب کریں گے. اور دوسری نعمت کیا ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تقوی سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس میں جوڑ ہے کیونکہ تقوی توبہ لاتا ہے اور توبے سے بڑا گناہ معاف ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ متقی تقوی کے وعدے کر رہے ہیں، کفارہ بولتے ہیں بڑے بڑے گناہ معاف کرنا. اب تقوی سے بڑے گناہ کیسے معاف ہوں گے، کیونکہ جس آدمی میں تقوی ہوتا ہے وہ توبہ ضرور کرتا ہے. یہی متقی کی علامت ہے. متقی کی علامت گناہ نہیں کرنا نہیں ہے، متقی سے جب گناہ ہوتا ہے فوراً توبہ پر آتا ہے اور وہ توبہ اس کو کیا ہے اس کے گناہ معاف کرا دیتا ہے. یہ جوڑے سمجھے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. اور تیسرا وعدہ تقوی پر کیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، سب سے بڑی نعمت آخرت میں اللہ اس کی مغفرت کرتے تھے. یہ ہے سب سے بڑا انعام. قیامت کے دن اللہ بندے کو بلا کے کہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. تقوی پر جو آدمی دنیا میں ڈر کر چلے، میرا اللہ ناراض نہ ہو، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، تو دنیا میں یہ فکر لے کر چلا آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. یہ تو صرف 3 وعدے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل تو بہت بڑا ہے، کیا کیا دینے والے ہیں اپنے فضل سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور کیا کیا دے، اس کا فضل بہت بڑا ہے. یہاں تو 3 باتیں اللہ نے فرمائی. تو کتنی باتیں ہو گئی، 5 باتیں ہو گئی ہے نا. اب یہاں پر ہجرت کا واقعہ یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ بدر تو ہوا، بدر سے پہلے ہجرت بھی ہوئی. جب ہجرت ہو رہی تھی تو اس موقع پر کیا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اپنی امت کے سامنے یہ واقعہ یاد دلائیں بطور نعمت کے، کیونکہ قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ ہے. جس بندے کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. ہمیشہ باطل دشمن تدبیریں کرتے رہیں گے، مکر و فریب کرتے رہیں گے، چال چلتے رہیں گے، گھبرانا نہیں. یہ سب سے بڑی فکر تمہاری یہ ہو اللہ راضی ہو اور اپنی وسعت کے مطابق کوشش کرتے رہنا. یہ پوری ہجرت کا خلاصہ ہے.
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ نکلیے یہاں سے، کہاں پر؟ مشہور واقعہ ہے، مدینے والے آئے، آپ کو دعوت دی، آپ ہمارے پاس چلیں، آپ نے فرمایا اگلے سال آؤں گا، پھر اگلے سال اور زیادہ آئے، بیعت کی، بیعت عقبہ میں، پھر آپ کو جب دعوت دی تو حضور اس سے پہلے صحابہ جو ہے چلنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلی جو ہجرت کی ہے کون بنے؟ سب سے پہلا جو قدم اٹھا ہجرت کے لیے مدینہ منورہ، حضرت ابو سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک گھر، ایک فیملی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو بٹھایا اونٹنی پر، میرے بیٹے کو ان کے گود پہ بٹھایا، ایک اونٹنی میں ان کی لگام لے کے چلنے لگا تو فوراً جو ہے سسرال والے آ گئے، کہاں لے جا رہے ہیں بھائی ہماری بیٹی کو؟ آپ کو جانا ہے جاؤ، ہماری بیٹی نہیں جا سکتی، بیٹی نہیں جا سکتی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں یہ واقعہ، انہوں نے مجھے الگ کر دیا۔ پھر اس کے بعد ام سلمہ کہتی ہیں میرے سسرال والے آئے، یعنی ابو سلمہ کے گھر والے، بھائی تمہاری بیٹی کو لے جا رہے ہیں لیکن یہ بیٹا جو چھوٹا ہے یہ ہمارے خاندان کا ہے، اس کو ہم نہیں۔ وہ چھینتے فتجابزو، یعنی کھینچتے انہوں کھینچ رہے، یہ کھینچ رہے، چھوٹا سا بچہ سلمہ ہے، روایت میں آتا ہے کہ اس بچے کا بازو اتر گیا، بازو اتر گیا۔ ام سلمہ کہتی میرے شوہر نکل گئے سیدھا ہجرت مدینہ منورہ۔ 1 سال تک ابطح نامی پہاڑ پر آتی تھی اور صبح سے لے کے شام تک اپنے شوہر کو یاد کرتے روتی تھی، بیٹا سسرال میں، شوہر مدینے میں، اور پھر حضرت ام سلمہ یہاں پر۔ ایک دن انہی کے خاندان والے دیکھ کر جو ہے آ کر کہنے لگے یار کیا ہے، اس عورت پہ رحم کرو، چھوڑو جانے دو ان کو۔ کہا ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب حالات کے بعد اللہ کی مدد آئی۔ سسرال والوں نے بھی کہا ٹھیک ہے بچے کو دے دیتے۔ کہتی ہے میں اکیلی تنے تنہا، میں اور میرا بیٹا سواری پر مکے سے نکلے، اور نکل کر مدینے کی طرف جب چل رہے تھے راستے میں ایک شخص آئے، وہ تھے عثمان ابن طلحہ۔ عجیب ہے نا، عثمان، جتنے بھی عثمان ہیں نا، عجیب ان میں حیا غالب ہے۔ عثمان ابن عفان، عثمان ابن طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عثمان ابن طلحہ بولے کہاں جا رہی ہیں، کون ہے آپ؟ کہنے لگی کہ میں فلاں۔ کہاں جا رہی ہیں؟ میں مدینہ جا رہی ہوں اپنے شوہر کے پاس۔ اچھا چلو۔ کہتے ہیں کہ میں، ام سلمہ کہتی ہیں عثمان ابن طلحہ میں ان کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر جو ہے لے کر چلے، جب کیونکہ سفر تو کئی دنوں کا، ضرورت ہوتی اونٹنی کو عجیب روایت بٹھا دیتے، ہٹ جاتے، وہ خود اترتی اور وہ ضرورت سے فارغ ہوتی، تھوڑا آرام کرتی، وہ بھی آرام، پھر جو ہے سواری پر بیٹھتی، پھر وہ دیکھتے، پھر آئے۔ قسم کھا کے کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اتنا شریف، اتنا نیک نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ پورے عرصے میں عثمان ابن طلحہ ابھی مشرک ہیں، کیونکہ وہ تو فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید، عامر بن عاص اور عثمان بن طلحہ تینوں مل کے ایمان لائے۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے اتنا شریف نیک نوجوان میں نے نہیں دیکھا۔ قباء کے پاس پہنچ کر کہنے لگے اللہ تمہیں برکت دے، یہ تمہارے شوہر کا شہر ہے، یہ چلے جاؤ، یہ بول کر وہ مکہ واپس لڑ گئے۔ کیسے انہیں مطلب دیکھیں، حضرت یہ گھرانہ سب سے پہلے ہجرت، پھر حضرت صہیب، پھر حضرت بچے، سب جوان، سب کر رہے ہیں ہجرت۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بنی ہجرت کی تو اس سے پہلے مشرکین مکہ جو ہے سوچنے لگے، دار الندوہ ایک علاقہ، وہاں بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہیں، کیا کریں؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ کرو وہ کرو، تو ایک آدمی نے کہا قید کر دو، کسی نے کہا نہیں قید کریں گے تو ان کے صحابہ جان نثار ہیں، جان دے کر ان کو چھڑا لیں گے۔ شیطان نے کہا انہیں کیا کرو، یہاں سے نکال دو، کہا یہ بھی نہیں۔ شیطان انسانی شکل میں آیا تو ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، یعنی انسان جب بگڑتا ہے نا تو شیطان سے آگے کیسے اس کی سوچ پہنچتی، دیکھو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہی مثال دے کر کہتے جب انسان بگڑتا ہے اس کی سوچ جو ہے نہیں اس کی شیطان سے آگے چلنے لگتی ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا میری ایک بات مانو، ان کو قتل کر دو، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، اور 4 مل کے کریں گے، 4 قبیلے والے۔ تو شیطان کھڑے ہو کر کہنے لگا یہ بات اصل ہے۔ تو یہی وہی واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا یہ لوگ بیٹھ کے اس طرح پلاننگ کر رہے ہیں۔ آپ ایک کام کریں، حضرت علی کو وہاں پر بستر پہ سلا دے،
اور امانتیں جو ہیں ان کے حوالے کر دیے، اور آپ سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے، پہلے سے ہی انہوں نے کیا کیا تھا، 2 اونٹنیاں خرید کر رکھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بس یہ 2 اونٹنیاں آپ کی خدمت میں ہدیہ نہیں لوں گا میں، قیمت، آپ نے اس موقع پر قیمت ادا کر کے آپ نے ایک اونٹنی لی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت شروع کی۔ تو یہ واقعہ ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں قیامت تک دشمنوں کی چالیں، دشمنوں کا فریب، مکر، ان کی پلاننگ، ان کی منصوبہ بندی چلتی رہے گی، لیکن اللہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو جیسے اللہ اس ہلاکت کے نقشے میں کیسی حفاظت اللہ نے کی ہے، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے رہتے۔ کیوں؟ واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والے، مستحکم چال چلنے والے، مستحکم تدبیر کرنے والے اللہ ہے، اللہ سے بہتر کسی کی جان نہیں۔ تو اس میں ایمان والوں کو ایک تسلی ہے، کبھی بھی جو ہے، آج بھی ہو رہی ہیں، باطل کی، کفار کی، مشرکین کی، ان کی سازشیں چل رہی ہیں، منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ توکل اسے کہتے ہیں۔ توکل یہ نہیں کہ آپ اللہ پہ معاملہ نہیں چھوڑے، بلکہ آپ نے توکل اسباب کے ساتھ اختیار کیا۔ آپ ہجرت کر رہے ہیں، اونٹنی خرید رہے ہیں، پلان مدینے کا راستہ ایسا ہے تو آپ ادھر سے جا رہے ہیں مدینہ منورہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری تدبیریں اختیار کر رہے ہیں۔ ان تدبیروں کے ساتھ توکل جب ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے دشمنوں کی چال کو ناکام کرتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ، یاد فرمائیے اس نعمت کو، آپ اپنی امت کے سامنے سنائیے اس واقعے کو بطور نعمت کے۔ یمکرُ بِکَ، آپ کے بارے میں وہ جو ہے مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے؟ تدبیر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، مکر کر رہے تھے۔ الذین کفروا، کیا؟ لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، قید کریں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکے سے نکال دیں، کیا کریں؟ یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں دار الندوہ میں بیٹھ کر۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بیسٹ پلانر ہے، بہترین پلان، بہترین تدبیر، بہترین یعنی تدبیر۔ مکر کسے کہتے ہیں عربی میں؟ خفیہ پلاننگ، خفیہ پلاننگ۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ ایک آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا سبق دیا ہم سب کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ ان اصول کو اپناؤ، اطاعت، تقوی، اللہ کی فرما برداری۔ یہ چیزیں جب تمہارے ساتھ آتی ہیں، یہ سارے ہلاکت کے نقشوں میں اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کر رہے ہیں۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں، بڑا عجیب اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، مشرکین مکہ باہر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اٹھ کے آئیں گے تو ہم جو ہے نا آپ پر حملہ کریں گے۔ اٹھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سب کی امانتیں واپس کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا حضرت علی سے، علی ہجرت سے پہلے کہنے لگے، علی یہ ساری امانتیں لوگوں کو واپس کر دو اور مدینے میں آ کے تم مجھ سے مل لینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ مشرکین دشمن مجھے ایک ذرہ برابر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ آپ کی زبان سے اللہ نے یہ جملہ نکلوایا تم مدینہ آ کے مجھ سے مل لینا، یہ ہو کے رہے گا، میں مدینہ پہنچوں گا۔ اور میں بڑے اطمینان سے سویا پوری رات۔ سوچے پتہ ہے سب پورے باہر کھڑے ہیں تو کیسے اطمینان۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، یہ واقعات ہیں جو مشرکین پر اللہ کی طرف سے بدر میں خاص طور پر جو پکڑ آئی، جو ان کو کیا وجہ تھی اللہ تعالیٰ اس کی وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، قالو، وہ کہتے تھے قد سمعنا، قد سمعنا، ہم نے سن لیا، یہ تو بات ہمیں پتہ ہے، ہم نے سنا ہے، لو نشاء لقلنا مثل هذا۔ دیکھو کیسی بڑی عجیب بات، اگر ہم چاہیں نا اس سے اچھی بات کہہ سکتے ہیں، قرآن سے اچھی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک سورہ بتاؤ، ایک آیت بنا کر بتاؤ۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے واقعات ہیں، پرانی اسٹوریاں ہیں،
یہ گزرے ہوئی باتیں، یہ 3 باتیں انہوں نے کہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تھے. 3 باتیں اس کے جواب میں. ایمان والا جب قرآن سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا یقین بڑھتا ہے. جب مشرکین مکہ قرآن سنتے تھے تو کہتے قالوا قد سمعنا، بھائی سنے ہوئے ہم، یہ سنے ہوئے ہیں. قرآن پاک کی تاثیر یہ ہے، ہر کلام کو، ہر بات کو جتنا قوت یقین کے ساتھ سنتے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کا ایمان بڑھاتے جائیں گے. اور کیونکہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. یعنی اگر ہم جو ہے دیکھیں گزشتہ جو سورہ انفال کی تفسیر ہوئی تھی کہ اس وقت جو باتیں آج دوسری باتیں ہو رہی، کچھ اور نئی بات ہو رہی ہوگی، کوئی اور بات عالم بیان کرے، کوئی اور بات اللہ تعالیٰ، اس کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے. لا تنقضی عجائبہ، اللہ کا کلام ہے بھائی، معجزہ ہے، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. تو ایک تو وہ، دوسرا کہنے گا اس سے اچھی بات میں کہہ سکتا. نظر ابن حارث، وہ ایک مشرک تھا، کہتا میں اس سے اچھی بات کہہ سکتا ہوں. اصل میں بات کیا ہے، کہنا اصل نہیں ہے، کہنا اصل نہیں، لیکن جس طریقے سے قرآن پاک جس طریقے سے فصاحت بلاغت، اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت جو ہے نا قرآن پاک کی کوئی مقابلہ نہیں کر سکا آج تک. بات ایک آدمی جو ہے نا بس مرتبہ سنے ہوں گے، ایک بیان کوئی آدمی بیان کرتا ہے، لیکن ایک آدمی اسی بات کو ایک ایسے طریقے سے بولتا ہے بڑا دل میں اثر کرتا ہے، فرق ہوتا ہے. تو فصاحت اور بلاغت کو ہم سمجھتے ہیں ایسا بولنا کہ سمجھ بھی نہیں آئے. ہمارے ذہن میں یہ ہے نا، بڑا فصاح، بڑی فصیح، بڑی بلیغ بات تھی، کیا تھی سمجھ میں نہیں آیا. یعنی انسال تقاطر امطار کی کیفیت کیا رہی، تو وہ نواب صاحب سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے نا. فصاحت کا اصل میں الفاظ مرتب ہوں، بلاغت سامنے والے کی رعایت کر کے بولنا ہے، سامنے والے کی رعایت کرنا ہے. ضروری نہیں کہ اس میں جو ہے ایسے الفاظ بولوں کہ جو ہے سامنے والے کو سمجھ بھی نہیں آئے، یہ بلاغت نہیں ہے. اسی لیے مدارس میں مستقل یہ پڑھایا جاتا ہے، اور بلکہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے جو ہے نا اشعار بھی پڑھاتے ہیں تاکہ وہ جاہلیت کا دور بھی سمجھ میں آئے اور پھر قرآن پاک کی تاثیر سمجھ میں آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرما رہے، یہ لوگ جب قرآن پاک سنا کرتے تھے تو کہتے تھے یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، کبھی بھی قرآن پاک کے واقعات ہمیں اس طرح نہیں سننا ہے. بھئی یہ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اگین اینڈ اگین یہ کیا ہے؟ نہیں، عبرۃ لأولی الالباب. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے بیانوں میں آج کل نبیوں کے واقعات اور صحابہ کے واقعات بہت کم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اثرات بالکل ہمارے زندگیوں سے نکلتے جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں بہت اہتمام تھا نبیوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ بات گزشتہ بھی آپ کے سامنے عرض کی گئی. بدر میں نکلنے سے پہلے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے کانفیڈنس دے کے مشرکین کو ہم بہت سچ ہیں، کہنے لگے اے اللہ اگر یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اگر واقعی سچے ہیں تو ہم پہ بارش برسا پتھروں کی. یعنی ان کو اتنا یہ تھا ہم پر بارش برسا پتھروں کی. اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا دردناک عذاب ہم پر لا. یہ بول کر جو ہے بدر میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. تھوڑا سا جو ہے بدر میں اس کا مزہ چکائے، لیکن کیوں عذاب نہیں آیا؟ تم جو مانگتے ہو عذاب، پتھروں کی بارش برسا دے، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ جس جگہ تم ہو 2 امان تمہارے پاس ہے. امان سمجھتے؟ سیف. تمہارے پاس 2 امان ہیں. یہ جب تک یہ 2 امان رہیں گے اللہ کی طرف سے عمومی عذاب نہیں آ سکتا، اور قیامت تک کے لیے اصول ہے. وہ 2 امان کیا ہیں؟ وہ 2 امان اس آیت میں، اگلی آیت میں بتا رہے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. نبی جی جب تک آپ ان میں موجود رہیں ان کو ہم عذاب نہیں دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک امان ہے، اور یہی وجہ ہے یہ امت قیامت تک عمومی عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. اکا دکا کہیں عذاب آتے رہیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امان ہے، امان. اور دوسرا امان کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ،
اللہ ان مشرکین کو عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ وہم مستغفرون، وہ استغفار کرتے ہیں. مشرکین ہیں لیکن پھر بھی استغفار کرتے تھے. مشرک جب استغفار کرتا ہے اللہ اس کی استغفار کی وجہ سے عذاب نہیں دے رہا، تو سوچے ایک ایمان والا استغفار کرے تو اللہ اس پہ کیا نہیں دے گا. وما کان اللہ معذبہم، یہ کیوں استغفار کرتے تھے؟ طواف کرتے ہوئے کہتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک، اے اللہ ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں، ہم آپ سے شرک تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ سے غفرانک غفران. فرمانے یہ جو تم مغفرت مانگ رہے ہو نا، مغفرت، اس مغفرت کی وجہ سے ہم دنیا میں تمہیں پکڑ نہیں کر رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہاں تھے آپ پر اب ان پر عذاب نہیں آیا. اسی لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں استغفار بہت رکھنا چاہیے. تقوی اور استغفار، دیکھیے آج کا جو سبق ہے تقوی اور استغفار، یہ دو جو ہے بڑی اہم چیزیں. جتنے وعدے تقوی پر ہیں اتنے وعدے اللہ کی طرف سے استغفار پر بھی ہیں. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم انہیں عذاب کیوں نہ دیں؟ سارے عذاب آنے کے ریزن ان میں پائے جاتے ہیں. کیوں عذاب نہیں دیں ہم حالانکہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، یہ لوگ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روک رہے ہیں. اللہ کے گھر سے، مسجد سے لوگوں کو روکنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ مشرکین مکہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے. ہمارا کوئی بول، ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو مسجد سے روک. یصدون عن المسجد الحرام. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وما كانوا اولیاء، یہ مشرکین مکہ اللہ کے گھر کے جو ہے متولی نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں، یہ متولی نہیں ہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون، جانتے ہو اس مسجد حرام کے متولی کون ہیں؟ تقوی والے، تقوی والے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس آیت کی نقطے میں لکھتے ہیں مسجد کے جو متولی ذمہ دار ہوتے ہیں تقوی والے، پرہیزگار. تقوی والے کا مطلب مسجد کے احکام، اوقاف کے احکام، چندے کے احکام، یہ سارا علم ان کے پاس ہو. پھر جو ہے نا یہ ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. جب یہ لوگ، اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ان کو عذاب نہیں آیا دو وجہ سے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے اور دوسرا یہ استغفار کرتے ہیں، ورنہ تو یہ گناہ ایسے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا. ایک گناہ مسجد سے روک رہے ہیں، دوسرا گناہ یہ ہے کہ جب بیت اللہ میں طواف کے لیے، نماز کے لیے آتے ہیں مکاءن و تصدیہ، تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں. جی مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کے گھر آتے ہیں وما كان صلاتهم، ان کی نماز نہیں ہے الا مکاءن و تصدیہ، تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا. بیت اللہ کے گھر میں شور شرابہ. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں تو اللہ انہیں چھوڑا، لیکن آخرت میں ان سے کہا جائے گا ان کی ناشکری اور کفر کی وجہ سے انہیں عذاب چکھایا جائے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے اندر یہ اللہ کی مددوں کے جو صفات ہیں اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائیں، تقوی والی زندگی پیدا فرمائیں. اور دوسری بات جو اس میں فرمائی ہے، ہجرت کا واقعہ بتا کر یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، حفاظت اللہ اس کی ہر حال میں کرتے ہیں. دشمنوں کی مکر کیسے، دیکھیں نا پورا ہجرت کا واقعہ ذہن میں رکھیں. سب سے کمزور مخلوق مکڑی کا جالا، اس مکڑی کے کمزور مخلوق سے اللہ سب سے بڑے مقدس افضل انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام نبیوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر، ان کی حفاظت کر رہے ہیں. کس سے کر رہے ہیں؟ مکڑی کے جالے سے کر رہے ہیں. اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، دیکھو یہ ہے میری قدرت، کیونکہ جب جو کوئی میرا ہو جائے، یہ لوگ میرے ہو گئے، اللہ نے ان کی حفاظت فرما دی. ہاں. اور پھر مشرکین مکہ کے جو ہے نا ان کے جو ہے حرکتیں بیان فرمائی کہ بھئی کہ یقین کی حرکتیں کیا تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بدر میں ان کو شکست دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب